مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ ایسی ایونٹ اور ایسی مجلسیں بار بار منعقد نہیں ہوتی۔ دوستو، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تمام مجلسوں میں، ایونٹوں میں سب سے افضل مجلس، اس لیے کہ اس کا تعلق اللہ عز و جل کی کتاب قرآن مجید سے۔ نسبت کے بدل جانے سے مرتبہ اور حکم بدل جاتا ہے۔ ماربل کی مثال دوں گا، ایک ماربل کا ٹکڑا بیت الخلاء ٹوائلٹ میں لگا اور ایک ماربل محراب اور منبر میں لگا، دونوں کی حیثیت بدل گئی۔ جو ٹوائلٹ میں لگا ہے، ظاہر سی بات ہے وہاں ننگے پیر جانا بھی ہم گوارا نہیں کرتے، بلکہ چپل پہن کر جاتے ہیں۔ لیکن جو منبر اور محراب میں سجدے کی جگہ پر ماربل لگا ہے، وہاں اپنا ماتھا ٹیکنا ہم باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ ماربل وہ بھی ہے، ماربل یہ بھی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ نسبت بدل گئی۔ بہت سے بچے وہ ہوں گے جو محلوں میں لکھوٹا کھیلتے ہوں، ہمارے ہاں گجراتی میں لکھوٹا کہتے ہیں، گلی ڈنڈا کھیلتے ہوں، اور بہت سے بچے وہ ہیں جو مدرسے میں داخلہ لے کر حافظ قرآن ہوں، لیکن دونوں کی نسبت بدل گئی، حیثیت بدل گئی۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بہت پیاری بات لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے، اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، کریٹر ہے، خالق ہیں، تو اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، مختلف چیزیں پیدا کی۔ اور اللہ کی دوسری صفت ہے انتخاب، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، پیدا کرنے کے بعد اللہ چوز کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں ان میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کے ٹکڑے بہت سے پیدا کیے، لیکن مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کا انتخاب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے رات بہت ساری پیدا کی، لیکن شب قدر کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں دن 7 بنائے، لیکن جمعہ کے دن کا اللہ تعالیٰ نے انتخاب فرمایا۔ یہاں عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بہت ساری نازل کی، ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے، آدم علیہ السلام کے صحیفے، شیش علیہ السلام کے صحیفے، توریت، انجیل، زبور، لیکن جب انتخاب کی باری آئی تو سب سے افضل کتاب قرآن مجید کو قرار دیا گیا۔ اور جب یہ کتاب نازل کرنے کی باری آئی تو سب سے افضل رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ اور جب اس کو فرشتے کے واسطے سے بھیجنے کی باری آئی تو سب سے افضل ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا انتخاب ہوا، جن کی طاقت اتنی زیادہ ہے، قرآن کہتا ہے ذی قوت عند ذی العرش مکین، پوری بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا اور وہ بستی بالکل تباہ و برباد ہو گئی۔ کوئی وحی کے اندر ذرا بھی خرد برد نہیں کر سکتا، چینجنگ نہیں کر سکتا، طاقتور فرشتہ ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین۔ اور جب اللہ تعالیٰ کو ضرورت پیش آئی نازل کرنے کے لیے رات کا انتخاب کرنے کی، تو اللہ نے سب سے افضل رات شب قدر کا انتخاب فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اور جب باری آئی جگہ کا انتخاب کرنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اشرف البقاع، اشرف البلاد، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ، تو افضل کتاب، افضل پیغمبر پر، افضل فرشتے کے واسطے سے، افضل رات میں، افضل جگہ پر، اور آگے بڑھ کر اللہ تعالی نے افضل الامم، سب سے بہترین امت محمدیہ کے لیے اس کو نازل کیا۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ جو مجلس قرآن کی نسبت پر منعقد ہوگی وہ تمام مجلسوں میں سب سے افضل ہوگی۔ یہ آپ کی سعادت سمجھیے، اللہ کی توفیق سمجھیے، میرا کوئی کمال نہیں، میں 500 کلومیٹر دور سے سفر کر کے آیا، میری خوشبختی ہے کہ اللہ نے مجھے اس مجلس میں شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔
تھوڑا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا. ہم سمجھتے ہم جا رہے ہیں, ہم نہیں جا رہے, اللہ بلوا رہے ہیں, اللہ شرکت کی سعادت عطا فرما رہے ہیں. ای سعادت بزور بازو نیس تان بخشت خدائے بخشندہ. جب کسی جگہ پر قرآن کی نسبت پر اجتماع ہوتا ہے, نزلت علیہم السکینہ, سکینہ نازل ہوتا ہے, وغشیتہم الرحمہ, رحمت الہی ڈھانپ لیتی ہے, اور اللہ ان کا تذکرہ اپنے پاس کی مخلوق فرشتوں میں کرتے ہیں. دوستو کتنی مبارک, یہ بہت خوشی کا موقع ہے. میں مبارکباد دینا چاہوں گا مولانا رمضان صاحب, ان کی پوری ٹیم, اساتذہ, جتنے یہاں خیرخواہ ہیں, جنہوں نے مدرسے کا جس طرح بھی تعاون کیا. میں نے جو حدیث پڑھی تھی, اور میں نام بھول نہ جاؤں پہلے ذکر کر دوں, حاجی مختار صاحب کی روح اس وقت کس قدر مسرور ہو رہی ہوگی آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ہوتا یہ ہے کہ ہم بنیاد کو بھول جاتے ہیں, عمارتیں ہمیں نظر آتی ہے, فاؤنڈیشن بھول جاتے ہیں. حاجی مختار صاحب نے کس قدر جگر سوزی کے ساتھ اور درد دل کے ساتھ اپنی زمین وقف کی اور ماربل لگائے, اور ہمارے استاذ حضرت مفتی عبداللہ صاحب مظاہری نے مولانا رمضان صاحب کی شکل میں ہیرا دیا. مکرانہ کو ہیرا دیا, اور ایک ہیرا نہیں دیا, بہت سارے ہیرے دیے ہیں. مولانا عدنان صاحب, مولانا فلاں اور فلاں, نام لوں تو بہت لمبی یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اہل مکرانہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی. لیکن یہ ہیرا خالی رمضان میں نہیں چمکنا چاہیے, پورا سال چمکنا چاہیے. دوستو یہ میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو نبی جی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے, ویسے تو بہت سارے اللہ کی نعمتیں, ساری اللہ کی نعمتیں فضل ہے, رحمت ہے, لیکن خاص طور پر مفسرین نے مینشن کیا ہے, یہاں صراحت کی ہے, قرآن مجید اللہ کا فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. دوستو ایسے ہی حافظ نہیں بن جاتے, اللہ کی جانب سے انتخاب ہوتا ہے. واللہ ذالک الفضل, یہ من اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں حفظ قرآن کی سعادت کے لیے منتخب فرماتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتے خوش ہو, قل بفضل اللہ وبرحمتی فبذالک فلیفرحوا. علماء جانتے ہیں حسر کے ساتھ اسی پر خوش ہونا چاہیے. کیوں؟ قرآن کی دولت اس مال سے بدرجہ بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں. کسی کے پاس مرسیڈیز کار ہے اور ماربل کی کان ہے, وہ اتنی قیمتی چیز نہیں ہے جتنا کہ قرآن مجید قیمتی چیز. ابھی جب بچے پڑھ رہے تھے تو مجھے مفکر اسلام مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ کا جملہ یاد آ رہا تھا. ہم گندے, ہماری زبانیں گندی, ہمارے دل دماغ گندے, ہمارا وجود نجس ناپاک. کیسے ہمیں اجازت ہونی چاہیے کہ اللہ کا پاک کلام ہم اپنی ناپاک زبان سے پڑھیں؟ یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مشک سے, عنبر سے اپنے منہ کو دھوئیں. جب بھی اللہ کا پاک کلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے, اس لیے کہ اسی زبان سے ہم جھوٹ بولتے ہیں, اسی زبان سے ہم غیبتیں کرتے ہیں, اسی زبان سے ہم دوسروں پر تہمتیں لگاتے ہیں. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ اللہ نے ہمیں پاک کلام پڑھنے کی اجازت دی. اگر مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا وہ جملہ مجھے یاد آ رہا ہے جو انہوں نے تجمل حسین صاحب سے فرمایا تھا, ہمیں قرآن پڑھنے میں وہ مزہ آوے ہے, وہ ایک مخصوص ان کا لہجہ تھا, ہمیں قرآن پڑھنے میں وہ مزہ آوے ہے کہ اگر تمہیں وہ مزہ محسوس ہونے لگ جائے تم گریبان پھاڑ کر جنگلوں کی طرف نکل جاؤ. اللہ کی قسم قرآن میں وہ لذت ہے, لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے وہ لذت ہمیں محسوس نہیں ہوتی. جامع القرآن حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ملفوظ ہے, واللہ لو طہرت قلوبنا ما شبعنا بالقرآن. اگر ہمارے دل پاکیزہ ہوتے, اس میں حسد کی گندگی نہ ہوتی, اس میں کینہ کی گندگی نہ ہوتی, تو ہم کبھی قرآن سے شکم سیر ہوتے ہی نہیں. اس لیے کہ قرآن سے پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں. ابھی آپ نے حافظوں کو دیکھا ہوگا والناس تک ختم کیا اور پھر دوبارہ الحمدللہ رب العالمین شروع کر دی. کیوں؟
حدیث میں اس کو الحال المرتحل کہا گیا. حال کہتے ہیں جو کسی جگہ سفر سے پڑاؤ ڈالے, اور مرتحل کے معنی فوراً کوچ کر جائے. قرآن کبھی ختم نہیں ہوتا, قرآن ختم کرنے والے ختم ہو جائیں گے, قرآن جلانے والے جل جائیں گے, لیکن قرآن کبھی ختم, ہاں قرآن کی تکمیل ہوتی ہے, حفظ قرآن کی تکمیل ہوتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی سعادت ہے. وہ خیر مما یجمعون. آج اگر کوئی بچہ کوئی ڈگری پاس کرتا ہے, بی کام کرتا ہے, تو اس کو بڑا سا سلور میڈل یا گولڈ میڈل دیا جاتا ہے. مجھے بہت خوشی ہوئی کہ حافظ قرآن کو ایوارڈ سے نوازا دیا گیا, انعام سے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا, قرآن شاعر اللہ میں سے ہے. یہ دلوں, جس کے دل میں تقوی ہوگا نا, وہی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا. میرے دوستو, ابو داؤد شریف کی روایت یاد آ رہی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کا اکرام کرنے میں 3 چیزیں داخل ہے. نمبر 1, سفید داڑھی والے کا اکرام کرنا, جس کے بال سفید ہو. آج میرا منچلا نوجوان بس میں سوار ہوتا ہے اور جگہ ملتی ہے, سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے, کوئی بوڑھا آتا ہے تو اس کو توفیق نہیں ہوتی کہ خود کھڑا ہو جائے اور بوڑھے کو بٹھا دے. یاد رکھیے آپ بھی کسی وقت بوڑھے ہونے والے ہیں. اگر آپ نے سفید داڑھی والے کا اکرام کیا, آپ نے اللہ کا اکرام کیا. وہ بعض مرتبہ نوجوان لطیفے کے طور پر ایک بات سنا دوں, وہ بڑے میاں کوئی مل جاتے ہیں تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. وہ کمان ٹیڑھی, وہ کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے تو مذاق میں پوچھتے ہیں کمان کتنے میں خریدی؟ تو ایک بوڑھے میاں نے بڑا اچھا جواب دیا, فرمایا جب میری عمر کو پہنچو گے تو مفت میں مل جائے گی. آپ اگر کسی بوڑھے کا مذاق اڑائیں گے تو یاد رکھیے آپ کے بڑھاپے میں آپ کا بھی مذاق اڑانے والے ہوں گے. دوستو, عہد کریں ہر بڑے, یہ اللہ کے رسول کا فرمود, لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا. مسلمان ہونے کی بھی قید نہیں ہے. اگر آپ نے کسی بس میں, ٹرین میں چڑھنے والے غیر مسلم کو اپنی سیٹ پر بٹھا دیا, آپ نے چھوٹا سا عمل کیا, لیکن رات کو جب بستر پر سوئے گا اس بوڑھے کو نیند نہیں آئے گی. وہ کہے گا اسلام کتنا پوتر, کتنا پاکیزہ مذہب ہے کہ اس نے اتنے اچھے مینرز, اتنے اچھے اخلاق سکھلائے ہیں. دوستو, یہ اسلام کے پاکیزہ اخلاق ہے. بہرحال بات دوسری طرف جا رہی. میں یہ کہہ رہا تھا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے اللہ کے اکرام میں 3 چیزیں داخل ہیں. نمبر 1, سفید داڑھی والے بوڑھے کا اکرام کرنا. نمبر 2, اللہ کے رسول نے فرمایا عادل بادشاہ کا اکرام کرنا. اور نمبر 3, حافظ قرآن, حملۃ القرآن کا اکرام کرنا. لیکن حافظو سننا, تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. آگے کا غیر الغالی فی ولل جافی, بہت تیز پڑھنے والا نہیں. تراویح میں لوگ نام رکھتے ہیں کہ یہ تو راجدھانی ایکسپریس ہے, یعلمون تعلمون, یعلمون تعلمون, یعلمون تعلمون. نہیں دو, کوئی کتنا ہی آپ کو چڑھائے, پن مارے, کچھ پن مارنے والے ہوتے ہیں. آپ کو اللہ کا کلام صاف صاف پڑھنا ہے, غیر الغالی ولل جافی. اور بعض مرتبہ حافظ بننے کے بعد سوچتے ہیں کہ اب تو ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی, اب تو ذمہ داری شروع ہو گئی. جیسے فوج میں کوئی بھرتی ہوتا ہے تو خوشی کا موقع ہے, لیکن وہ سوتا رہے تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ فوجی کے فرائض انجام نہیں دے سکتا. آپ خدائی فوجی ہیں, اللہ کے فوجی ہیں, ابھی آپ کا کام شروع ہوا. ولل غالی فی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں, مجھے یاد آ رہا ہے ہمارے اکابرین میں سے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, مولانا بدر عالم میرٹھی. نام سنا ہے مولانا بدر عالم میرٹھی؟ قبرستان بقیع میں, مدینہ منورہ کے قبرستان میں مدفون. سعودی حکومت ہر چند دنوں کے بعد دفن کرنے کے لیے وہ قبر کو دوبارہ کھولتی ہے تاکہ جب مٹی ہو چکے ہو تو دوسروں کو دفن کیا جائے. لیکن جب سعودی حکومت نے حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی کی قبر کھودی تو دیکھا کہ نعش بالکل ویسی جیسے دفن کے وقت تھی. تو دوبارہ ان کو بند کر دی گئی قبر. چند مدت کے بعد دوبارہ کھودی تو دیکھا کہ بالکل لاش ویسی. تیسری مرتبہ تو دیکھا کہ لاش بالکل ویسی جیسے تر و تازہ.
بعد میں کسی نے حکومت نے یہ اعلان کر دیا کہ اس جگہ کو آئندہ نہیں کھودا جائے گا. ان کے صاحبزادے ہیں ڈاکٹر آفتاب عالم صاحب, ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہے, والد صاحب کا کیا عمل تھا؟ دوستو غور سے سننا. فرمایا والد صاحب کا عمل یہ تھا کہ وہ حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں کرتے تھے. حافظ قرآن کی کیا اتنا اکرام, حافظ قرآن کی طرف نہیں, قرآن کی طرف نہیں, حافظ قرآن کی طرف پیر نہیں کرتے تھے. اللہ نے یہ سعادت میں یہ سمجھتا ہوں اس لیے عطا فرمائی. دوستو امام ابو حنیفہ کے بیٹے حماد نے قرآن مجید صرف سورہ فاتحہ حفظ کی تو ان کے استاد کو 500 درہم عطا کیا. آج کون ملٹی ملینر ہوگا جو عطا کرے گا؟ دوستو حافظ قرآن کا اکرام. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو اللہ تو ان کا اکرام دنیا میں بھی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا. آپ جانتے ہیں ان کے مقام کو آپ کیا پہچانے؟ حکیم الاسلام قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے کہ اللہ نے آج سے ان کو سرکاری لقب دے دی. سرکاری لقب سمجھتے ہیں؟ حافظ اصل میں اللہ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. اللہ فرماتے ہیں قرآن کو نازل ہم نے کیا ہے اور ہم حفاظت کرنے والے ہیں. لیکن انہوں نے اپنے ننھے مننے معصوم بچوں نے جب قرآن سینے میں محفوظ کیا, اللہ نے کہا جاؤ آج سے میں اپنا لقب تمہیں عطا کرتا ہوں, تمہیں حافظ کہا جائے. قاری اللہ ہے, قرآن میں ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھیں تو آپ اس کے پڑھنے کی کیفیت کا اتباع کریں. لیکن جب انہوں نے قرآن مجید پڑھا تجوید کے ساتھ تو اللہ نے اپنا قاری کا لقب ان کو عطا کیا. ساری دنیا کے وزیر اعظم, صدر جمہوریہ کوئی اپنا لقب دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اگر آپ صدر جمہوریہ کا لقب چرانے کی کوشش کریں اپنے نام کے ساتھ وزیر اعظم یا صدر جمہوریہ تو آپ پر کیس ہو جائے گا. لیکن حفاظ کا کیا مقام ہے دوستو؟ اللہ نے سرکاری القاب اٹھا کر ان کو دے دی. دنیا میں یہ تو اکرام ان کا ہو رہا ہے اور اللہ ان کو وی آئی پی کہا گیا. وی آئی پی یہ نیچے بیٹھے ہیں, آپ معمولی مت سمجھیے. وی آئی پی ان اہل القرآن ہم اہل اللہ وخاصتہ. علماء سے پوچھئے اس کی تفسیر. ہم اہل اللہ وخاصتہ, یہ اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں, خاص الخاص لوگ. حافظ قرآن کا کیا مقام ہے دوستو؟ میں نے ابھی جو حدیث پڑھی تھی, اللہ کے رسول نے فرمایا 2 آدمی قابل رشک, 2 آدمی. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ راہ خیر میں خرچ کرتا ہے. ماشاءاللہ جنہوں نے خرچ کیا راہ خیر میں وہ قابل رشک ہے. اور دوسرے وہ قرآن جس کو, وہ حافظ قرآن جس کو اللہ نے قرآن کی دولت عطا کی اور وہ رات دن پڑھتے رہتا ہے, پڑھتے رہتا ہے, پڑھتے رہتا ہے. وہ قابل رشک ہے, رال ٹپکانے کے لائق ہے. اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا نوازیں گے دوستو. یہ حافظ قرآن کو چھوڑیے, ان کے والدین کو چھوڑیے, ان کو جو ملے گا ان کو کیا ملے گا؟ حدیث میں ہے فرمایا اللہ کہیں گے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فان منزلتک عند آخر آیت تقرؤها. پڑھتا جا, چڑھتا جا, پڑھتا جا, جنت کے درجات چڑھتا جا. تیرا مقام اور مرتبہ وہ ہوگا جو آخری آیت تو تلاوت کرے گا دوستو. اور ان کے والدین کا کیا مقام ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے اللہ والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے, ایسا تاج. یہ آج امامہ جو باندھا گیا ہے یہ تاج ہے. ایسا تاج پہنائیں گے جس کی روشنی کے سامنے سورج کی روشنی بھی میان پڑ جائے گی. حکیم الاسلام قاری طیب صاحب فرمایا کرتے تھے نور اللہ مرقدہ, دنیا میں حلف برداری کی تقریب ہوتی. کوئی صدر جمہوریہ بنتا ہے, کوئی وزیر اعظم. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈونلڈ ٹرمپ, اس کی حلف برداری کی تقریب تھی. دنیا بھر کے لوگوں سے کو انوائٹ کیا جاتا ہے, بلایا جاتا ہے. کوئی مکیش امبانی اور کوئی انل امبانی اور کوئی فلاں اور فلاں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کو بلایا جاتا ہے. دنیا کے وزراء اعظم جمع ہوتے ہیں. لیکن کیا کوئی ایسا صدر آپ نے دیکھا ہے جس کی حلف برداری کی تقریب میں مردے بھی اٹھ کر آئے؟ ایسا دیکھا ہے آپ نے؟
ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن جب ان حافظوں کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا تو آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے مردے، انبیاء، شہداء سارے موجود ہوں گے، اور ان کی موجودگی میں حافظ کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا. اس وقت حافظ کے والدین کتنا فخر محسوس کر رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا. اور ان کو چھوڑیے، ان کے جو رشتہ دار جنہوں نے مورل سپورٹ کیا ان کے حافظ بنانے میں مدد کی، دادا جان، دادی جان، نانا جان، چچا جان، تایا اور باؤ جی اور فلاں، ان کو کیا ملے گا؟ حدیث میں ہے حافظ قرآن کو 10 پاسپورٹ دیے جائیں. یہ حکیم اختر صاحب کی اصطلاح ہے. حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ جیسے حج پر جا رہے ہوں اور آپ نے حج کمیٹی سے فارم بھرا ہو لیکن آپ کا نمبر آیا نہیں، لیکن امید ہے کہ میرا نمبر لگ سکتا ہے، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ فلاں آفیسر کے پاس 10 ویزا ہے، وہ جس کے پاسپورٹ پر چاہے لگا سکتا ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ سے پوچھوں گا کہ وہ آپ اس کی کتنی خوشامد کریں گے، منت سماجت پیر پکڑیں گے کہ صاحب میرا کام ہو جائے گا، آپ ویزا لگا دیجئے. یہ جو حفاظ ہے حدیث میں ہے جو قرآن پڑھے گا اور عمل کرے گا. یہاں حفاظ کے لیے بھی تنبیہ ہے. بہت سے حافظ لوگ داڑھی کٹا دیتے ہیں حافظ بننے کے بعد اور حلیہ تبدیل کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنا بھول جاتے ہیں. نہیں، من استظہر، جو حافظ بننے کے بعد وعمل بما فیہ، اور قرآن پر عمل کرے گا، دوستو فرمایا اللہ اس کو اپنے گھرانے کے ایسے 10 آدمیوں کے بارے میں سفارش کا اختیار دیں گے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی. تو وہ کتنے محتاج ہوں گے، ضرورت مند ہوں گے. علماء نے لکھا ہے حافظ قرآن انہی 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جنہوں نے مورل سپورٹ کیا ہوگا. اس لیے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو سپورٹ نہیں کرتے، تانے دیتے، یہ حافظ بنا کے کیا ملے گا، اور 2 قل اعوذیے پیدا ہو جائیں گے. حافظ بنے گا تو روٹی کہاں سے کھانا، اس کو MBBS بناؤ، اس کو یہ بناؤ. میں منع نہیں کرتا. اکبر الہ آبادی نے کہا ہے تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بند ہے عاجز کا رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اب ضرور پڑھائی، لیکن حافظ قرآن سے پنگا مت لیجیے. یہ اہل اللہ ہے، یہ VIP لوگ ہیں، انہوں نے اگر بد دعا کر دی تو پھر معاملہ بہت بگڑ سکتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا یہ حافظ قرآن کے لیے بہت اعزاز کی بات ہے. وقت بہت کم ہے، لیکن جب نعمت بڑی ہوتی ہے تو اس کا شکریہ بھی اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. اور حفظ قرآن کی نعمت کا حقیقی شکریہ یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنے کا اہتمام. حافظ بن گئے، اب یاد رکھنا ہے. حافظ بننا فرض نہیں ہے، حافظ بنے رہنا فرض. میری بات غور سے سنیے گا. حافظ بننا فرض نہیں، لیکن حافظ بننے کے بعد حافظ بنے رہنا فرض ہے. قرآن بھول جانا گناہ کبیرہ ہے. حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس میری امت کے گناہ مجھ پر پیش کیے گئے، کوئی گناہ میں نے ایسا نہیں دیکھا اس شخص کے گناہ سے بڑھ کر جس کو قرآن کی 1-2 آیت دی گئی، یعنی وہ حافظ بنا اور پھر وہ بھول گیا. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا حافظ بننے کے بعد بھول جانے والا کہ وہ اجزم ہوگا، جزامی، کوڑ کا مریض جس کو کہتے ہیں، اعضاء گل جاتے ہیں. اور ایک روایت میں اضافہ ہے ومن اعرض عن ذکری، حافظو سن لو جو قرآن یاد کرنے کے بعد بھول جائے گا فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. ونحشره یوم القیامۃ اعمی، اور قیامت کے دن اللہ نابینا اندھا کھڑا کریں گے. وہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، پروردگار آپ نے مجھے نابینا کیوں کھڑا کیا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى، میری آیتیں تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا، آج تجھے بھلا دیا جائے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ یہ جتنے حفاظ ہیں سب کے سینوں میں قیامت تک کے لیے قرآن کو محفوظ فرمائے. دوستو اس وقت دنیا کا کوئی مذہب ایسا نہیں ہے دنیا کو جس سے خطرہ ہو سوائے اسلام کے. اس لیے کہ سارے مذاہب
ایکسپائری ڈیٹ ہو چکے ہیں، وہ اپنی وقات کھو چکے ہیں. اسلام ہی ایک ایسا دین ہے جو آج بھی آن بان شان کے ساتھ قائم. دوسری بات، ساری دنیا کی قومیں اپنے اپنی مذہبی کتابوں سے رشتہ ناتا توڑ چکی ہیں. برائے نام یعنی ورڈ آف گاڈ، خدائی الفاظ میں کسی کے پاس آسمانی کتاب موجود نہیں. بائبل، توریت اور انجیل وہ کوئی انگریزی میں نازل نہیں ہوئی تھی، لیکن آج اصل جس زبان میں عبرانی یا سریانی زبان میں نازل ہوئی اس میں توریت اور انجیل موجود نہیں ہے، زبور موجود نہیں ہے. قرآن مجید آج بھی اصلی شکل میں موجود ہے. اسی لیے ساری دنیا قرآن اور قرآن کے ماننے والوں کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. کبھی کارٹون بنائے جاتے ہیں اور کبھی قرآن کے نسخے نظر آتش کیے جاتے ہیں. کوئی ان کو جا کر کہہ دے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. دوستو، قرآن کو جلانے والے خود جل گئے، قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے. آج بھی قرآن اسی شان کے ساتھ زندہ اور تابندہ ہے، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمیشہ رہے گا. ایک طرف قرآن ہماری خوش قسمتی ہے کہ قرآن جیسی دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن نے کہا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی یعنی قرآن کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو. یہ رسی ٹوٹ نہیں سکتی، چھوٹ سکتی ہے. آج ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ گئی، اس لیے ہم ذلیل ہو رہے ہیں. میں نے شروع میں جو شعر پڑھا تھا علامہ اقبال کا، اس میں انہوں نے مرض بھی بیان کیا ہے اور علاج بھی بیان کیا ہے. مرض علاج پہلے ہے اور مرض بعد میں ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم صحابہ کرام کے پاس کون سی دولت، کون سی دولت؟ قرآن کی دولت تھی. آپ کو اندازہ ہونا چاہیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاقات کی اپنے گورنر سے عثمان میں، تو پوچھا کہ مکہ میں اپنا نائب کس کو بنا کر آئے؟ کہا ابن ابزا کو. کہا ابن ابزا کون ہے؟ کہا ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے غلام. کہا غلام کو بنا کر آ گئے؟ کہا وہ حافظ قرآن ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سچ فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین. جو قرآن سے چمٹ جاتا ہے اللہ اس کو سربلند کر دیتے ہیں. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور جو قرآن سے لا تعلق ہو جاتا ہے قرآن اس پر لعنت کرتا ہے. القرآن ان کے خلاف حجت بنے گا. القرآن حجت لک او علیک، بلکہ نبی ہمارے خلاف گواہی دیں گے. وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اولین آخرین کا مجمع ہوگا، ہماری طرف متوجہ ہو کر کہیں گے پروردگار انہوں نے قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا. اس وقت ہمارا کون بیلی ہوگا، کون سہارا ہوگا؟ دوستو، ایک طرف ہم خوش قسمت قوم ہے اور ایک طرف بد قسمت ہے کہ یہ قوم قرآن پر مرنے کے لیے تیار ہے لیکن قرآن کے مطابق جینے کے لیے تیار نہیں. قرآن پر مرنے کے لیے تیار ہے. علامہ اقبال نے اسی کا تو رونا رویا ہے. قرآن اس لیے رہ گیا ہے کہ کسی مردے کی روح نہ نکل رہی ہو تو یاسین پڑھ دو تاکہ اس کی روح نکل جائے. ارے یہ قرآن تو زندوں کی کتاب تھی، آپ نے اس کو مردوں کی کہاں سے کتاب بنا دیا؟ کسی کا انتقال ہو گیا، پیٹی لے کر آ گئے اور قرآن خوانی شروع کر دی. ارے یہ تو زندوں کی کتاب ہے. زندوں نے ہدایت لینا چھوڑ دیا. دوستو، مرض بھی معلوم ہو گیا اور علاج بھی معلوم ہو گیا. آپ خلاصہ آج کا یہ ہے کہ ہمیں قرآن مجید سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، سب کو مربوط کرنے کی ضرورت. یہ باتیں میں نے کہہ دی، کچھ باتیں پریکٹیکلی بیان کروں گا. امید ہے کہ عمل کی نیت سے انشاءاللہ ہم سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے بھائی انشاءاللہ. نمبر 1، میری مائیں بہنیں بھی کچھ اوپر سے سن رہی ہیں، ٹیرس کے اوپر سے، ان تک بھی یہ بات پہنچ رہی ہو. میں ابتدا انہی سے کروں گا، اس لیے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے. یہ سعادت العلوم کا نمبر بعد میں آتا ہے، پہلے ماں کی گود ہے. ابتدا میں وہاں سے کروں گا. کچھ پریکٹیکلی عمل کی لائن سے کچھ چیزیں بیان کروں گا. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ حضرات توجہ سے سنیں گے. نمبر 1،
میری مائیں اور بہنیں آج کی مجلس میں یہ عہد کریں اور ہم اپنے گھر کی مستورات کو جا کر بتلائیں، حمل کے زمانے میں، پریگننسی کے زمانے میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کی سماعت یعنی سننے کو اپنا معمول بنائے، اس لیے کہ شیخ محمد راتب نابلسی نے اپنی تحقیق میں لکھا ہے پریگننٹ عورت، حاملہ عورت جو قرآن پڑھتی ہے اس کا بچے پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ آپ کو مصر کے گاؤں کا ایجپٹ مصر ایک حیدرآباد سے ایک اخبار نکلتا ہے منصف نام سے، اس میں پڑھا تھا کسی زمانے میں کہ مصر ایجپٹ میں ایک گاؤں ہے، اس کا نام ہے عرب الرمل 40,000 کی آبادی کا گاؤں۔ منصف میں لکھا تھا اس گاؤں میں ہر بچہ، بوڑھا، جوان، مرد سب حافظ ہے، حتیٰ کہ جو معذور ذہنی مریض ہے وہ بھی حافظ، حتیٰ کہ محمد مرسی کے زمانے میں اس کا نام بدل کر عرب الحفاظ رکھ دیا گیا، گاؤں کا نام بدل کر عرب الرمل سے عرب الحفاظ۔ جو اصل بات بتلانا چاہتا ہوں، وہاں جب کوئی عورت حاملہ ہوتی، پریگننٹ ہوتی ہے تو اس کا کام قرآن سننے اور قرآن پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا، بچے پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ معاف کیجیے گا میری مائیں بہنیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، بچہ پیٹ میں ہے اور موبائل ہاتھ میں اور فلمیں اور ڈرامے، اور پھر ہمارا بچہ ہیرو نہیں بنے گا، سلمان خان اور شاہ رخ خان نہیں بنے گا تو کیا ہوگا؟ اثر پڑتا ہے اس کا۔ نمبر 2، دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ رضاعت کے زمانے میں مائیں بہنیں سن رہی ہوں، جب بچے کو دودھ پلائیں، دودھ پلانے کے زمانے میں خاص طور پر قرآن مجید کی تلاوت اور سماعت کو معمول بنائیں، باوضو دودھ پلانے کا اہتمام کریں۔ یہاں پر بھی وہی بات، مولانا یحییٰ صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ، نام سنا ہوگا آپ نے، حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی، والد ماجد مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کے بڑے بھائی، یہ جن کی فضائل اعمال ہم سنتے رہتے ہیں، مولانا زکریا صاحب، ان کی دادی جو تھی بی امی ان کا نام تھا، جب انہوں نے حفظ قرآن کب کیا وہ میں بتلانا چاہتا ہوں۔ مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے انہوں نے شادی کے بعد حفظ قرآن کی، عورت شادی کی، اور ایسا نہیں کہ گھر کے کام کاج کے ساتھ حفظ قرآن کیا۔ جب مولانا یحییٰ صاحب دودھ پی رہے تھے اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جب مولانا یحییٰ صاحب نے دودھ پینا چھوڑا، پاؤ پارا حافظ ہو چکے تھے، اور خود بی امی کیسی، ان کا نام بی امی تھا، کاندھلا میں وہ مشہور تھی بی امی سے، ان کا حفظ قرآن ایسا تھا، رمضان میں 40 پارے کام کاج کے ساتھ پڑھتی تھی، 40 پارے یعنی ایک قرآن مکمل اور 10 پارے زائد، اور غیر رمضان میں روزانہ ایک منزل پڑھنے کا معمول تھا، کوئی معمولی حافظ ٹھہر نہیں سکتا۔ جب ماں ایسی ہوتی ہے تو پھر بچہ کیسا ہوتا ہے؟ مولانا یحییٰ صاحب جب تراویح سنانے کے لیے، تراویح کا موسم آ رہا ہے، تراویح سنانے کے لیے جب تشریف لائے کاندھلا سے میرٹھ، مولانا عاشق الہی میرٹھی نے ان کو میرٹھ بلایا تھا، فرمایا ریل سے آئے اور سیدھے مصلے پر، وضو تھا پہلے سے، اور سیدھے مصلے پر، اور 3 پارے بغیر اٹک اور بغیر غلطی کے سنائے، اور پورا دن کیا کرتے تھے؟ فرمایا پورا دن قرآن زبانی پڑھتے رہتے تھے، افطار کا وقت ہوتا تھا تو ان کی زبان پر ہوتا تھا من الجنت والناس، جب مائیں ایسی ہوتی، ماں کی گود پہلا مدرسہ ہے، جب مائیں ایسی ہوتی ہے تو مولانا یحییٰ صاحب جیسا حافظ قرآن پیدا ہوتا ہے۔ میرے دوستو، جو بات مجھے سمجھانی ہے، حمل کے زمانے میں، رضاعت کے زمانے میں مائیں خاص طور پر اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 3، چھوٹے بچوں کے سامنے خوب کثرت سے تلاوت کریں۔ ہوتا یہ کہ مول صاحب ان کے لیے دعا کرنا میرا بچہ عالم بن جائے، لیکن خود تیار نہیں ہے دیندار بننے کے لیے، بچہ عالم بن جائے۔ دوستو،
دعا بعد میں ہوگی، پہلے دوا ہوگی. بچہ یہ نہیں دیکھتا کہ آپ دعا کس سے کروا رہے ہیں، یہ دیکھتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اگر بچہ نقال ہوتا ہے، جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا وہ بندر وہ اٹھا کر اپنی ٹوپی وہ پھینکتا ہے، کوئی انسان وہ ٹوپی والا ٹوپی پھینکتا ہے تو بندر بھی پھینکتا ہے. بچہ نقال ہوتا ہے. اگر آپ نماز پڑھیں گے بچہ نمازی بنے گا. اگر آپ تلاوت کریں گے، چھوٹے بچوں کو معمولی مت سمجھیے، ان کے سامنے اگر آپ نے قرآن کی تلاوت کی تو آج سے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا اہتمام کریں گے. نمبر 4، ہر بچہ، مکرانہ کا ہر بچہ مکتب ضرور پڑھے. مکتب فرض عین ہے، فرض عین. میں یہ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا جملہ نقل کر رہا ہوں. مدارس قائم کرنا فرض عین نہیں، لیکن مکتب قائم، ہر بچہ مکتب ضرور پڑھے. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں مکتب کیا چیز ہے. مکتب جو ہے نا وہ بنیادی غذا فراہم کرتا ہے روحانی. جیسے بچہ کمزور ہوتا ہے تو اس کو پیٹی میں رکھا جاتا ہے، یہ جو بچہ مکتب میں جائے گا، مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے تھے وہ سب کچھ بن سکتا ہے لیکن اس کی برکت سے انشاءاللہ مرتد نہیں ہوگا. آج ارتداد کی ہوائیں چل رہی، ہمارے بچے مرتد ہو رہے ہیں. معاف کیجیے گا، مدارس کے فضلاء مرتد ہو رہے ہیں. بڑے بڑے مدرسے کے شیخ الحدیث کا پوتا فتنہ شکیلیت کا شکار ہو رہا ہے. دوستو ہم جائیں تو کدھر جائیں، فتنوں کی بھرمار ہے. مکتب میں اگر پڑھ لیا، مولانا شیخ الہند نے مالٹا کی جیل سے واپس آنے کے بعد کہا تھا ہم نے مالٹا کی جیل میں 2 سبق پڑھے ہیں. نمبر 1، ہم یہ عہد کر کے آئے ہیں کہ قرآن کی لفظی اور معنوی تعلیم کو عام کریں گے. اور نمبر 2، امت میں کسی قیمت پر اختلاف کو برداشت نہیں کریں گے. پہلے مدارس میں اختلاف، اب جماعتوں میں اختلاف. دوستو یہ امت کہاں جائے گی؟ اللہ کے واسطے حضرت خالد ابن ولید کے واقعے سے عبرت پکڑیں. جب حضرت عمر نے ان کو معزول کر دیا اور ان کی جگہ ابو عبیدہ کو جنرل مقرر کیا تو کسی نے رائے دی کہ آپ الگ پارٹی بنا لے. تو کیا پیارا جملہ فرمایا تھا، فرمایا میں رب عمر کے لیے لڑتا ہوں، میں عمر کے لیے نہیں لڑتا. شخصیات کے ذریعے دین کا بقا نہیں ہے. شخصیات دین کی محتاج ہیں، اداروں کی محتاج ہیں. ادارہ شخصیات کا ہمارے حضرت الاستاذ مفتی صاحب یہ جملہ فرمایا کرتے تھے، مدرسے شخصیات سے نہیں چلتے، شخصیات کو مدرسے کی ضرورت ہوتی ہے، ادارے کی. اللہ کے واسطے امت میں کسی بھی قیمت پر فتنہ رکھنا، اس سے اپنے آپ کو بہت زیادہ بچانے کی کوشش کرنے کی ضرورت. نمبر 5، ٹیوشن حتی المقدور جہاں تک ہو سکے ٹیوشن سے بچائیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آپ کو معلوم ہوگا. امیر بخارا خالد نے ان کو کہا میرے بچوں کو پڑھانے کے لیے آپ میرے محل میں تشریف لائے. امام بخاری نے تاریخ ساز جملہ کہا جو سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے. فرمایا العلم یوتا لا یاتی، علم کے پاس آیا جاتا ہے، علم چل کر جاتا نہیں. یہ دوستو ٹیوشن میں وہ ماحول نہیں مل پاتا جو مکتب اور مدرسے میں ملتا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں حتی المقدور ٹیوشن سے بچو. پڑھانے والوں کو بھی کہہ رہا ہوں، والدین کو بھی کہہ رہا ہوں، اس کے مضرات بہت زیادہ ہیں. ہاں مجبوری کا درجہ ہے، کوئی اور شکل نہیں بن پا رہی، وہ الگ بات ہے. نمبر 6، جب بھی بچہ ناظرہ مکمل کرے، حفظ مکمل کرے، بلکہ ایک سورت مکمل کرے، ایک پارہ، اس کے لیے تقریب کا اہتمام کرو. تقریب، اس کو گفٹ دو، اس کے لیے تقریب کا اہتمام کرو تو بچوں میں شوق پیدا ہوگا. حضرت عمر کی سورہ بقرہ ختم ہوئی، انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا. امام ابو حنیفہ کے بیٹے نے سورہ فاتحہ مکمل کی، 500 درہم استاذ کو دیے. ایسے بہت سے واقعات ہیں. یہ دوستو بچوں میں شوق پیدا کرے گا. نمبر 6، کرنے کی کام یہ بھی ہے کہ بچوں کو گفٹ جو دی جاتی ہے، ابھی میں نے یہاں دیکھا ڈنر سیٹ دیا گیا. میں منع نہیں کرتا، دینے والے خوب، لیکن پھر وہ بچہ ڈنر سیٹ دے کر تو کھانے کی طرف ہی لپکے گا، اور اس کو تھرمس دیا گیا تو وہ تو چائے اور شربت کی طرف لپکے گا. میری ایک گزارش یہ ہے کہ ان کو قرآن مجید کی CDs دی جائے. جو اچھے پڑھنے والے ہیں
محمد قاری شیخ حذیفی ہے اور سعود الشریم ہے، جو باخدا متقی خدا ترس قراء ہے، ان کی قراءت کی سی ڈیز ان کو دی جائے. چھوٹے بچوں کے لیے بابا سلام آتا ہے، مولانا رمضان صاحب جانتے ہوں گے، اس میں وہ لیپ ٹاپ کی شکل میں ہوتا ہے، اس میں آپ ایک بٹن دباؤ گے تو الف کا مخرج کیسے ادا کرنا ہے وہ بتلائے گا، با کا مخرج کیسے ادا کرنا ہے وہ بتلائے گا. ایک بٹن دباؤ گے تو سورہ فاتحہ، ایک بٹن دباؤ گے چند صورتیں، چند دعائیں. بچوں کو وہ دیجئے، اس لیے کہ لیپ ٹاپ کا شوق ہر ایک کو ہے، لیکن آپ وہ دیں گے تو انشاءاللہ اس کے ذریعے وہ موٹیویٹ ہوگا اور یہ آپ کا عمل اس کو اور زیادہ بڑھانے والا ہوگا. اس لیے میں گفٹ دینے سے منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن گفٹ کی شکل تبدیل کر دی جائے، یہ ایک میری عاجزانہ درخواست. نمبر 9، بچوں کو قرآن مجید میں جو قصے کہانیاں ہیں، سچے قصے، وہ سنانے کا اہتمام کیا جائے. اس لیے کہ یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ اس عمر میں ان کو کہانی بہت پسند ہو، تو وہ دادی اماں کے پاس جاتے ہیں، نانی اماں کہانی سناؤ، تو ان کے پاس ایک ہی کہانی ہوتی، روز وہیں سے شروع ہوتی، وہیں ختم. ایک تھا راجا، ایک تھی رانی اور ایک تھا راکشش، اور وہیں پر ختم ہو جاتی. اللہ کے واسطے ان کے دلوں میں غیر اللہ کا خوف بٹھانے کے بجائے اللہ کا خوف. قرآن مجید میں سچے قصے ہیں، وہ میری رائے یہ ہے کہ بلیک بورڈ پر لکھے جائیں یا تحریری شکل میں، پمفلیٹ کی شکل میں اس کو تیار کیا جائے اور اس کو تقسیم کیا جائے، تو انشاءاللہ گھر گھر اس سے بڑا فائدہ ہوگا. یہ میں پریکٹیکلی کچھ باتیں بیان کر رہا ہوں اس امید پر کہ انشاءاللہ اگر آپ کریں گے تو میرے لیے یہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا. نمبر 8، بچوں کی جب بچے تلاوت کر رہے ہوں نا تو عموماً میں نے دیکھا کہ ہوتا یہ ہے کہ بچوں کی تلاوت کو غور سے نہیں سنا جائے. کوئی قاری صاحب آ جائے تو بہت غور سے سنیں، لیکن بچوں کی تلاوت، بچوں کی جب گھر میں بھی تلاوت کر رہے ہوں تو اٹینشن کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سننے کا اہتمام کریں. اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، کانفیڈنس بڑھتا ہے ان کا. ہم ہوتا یہ ہے کہ بچہ ہی تلاوت کر رہا ہے، اب بچہ دیکھتا ہے کہ ابا کو تو کوئی توجہ نہیں، امی اپنے موبائل پر لگی ہوئی ہے، تو پھر بچے کا کانفیڈنس لیول لو ہو جاتا ہے. اللہ کے واسطے ہوش کے ناخن لیجئے. نمبر 8، بچوں کو اپنی قرات کی ریکارڈنگ کی ترغیب دیں. یہ بچے خود اپنا قرآن ریکارڈ کریں. میں ویڈیو بنانے کی بات نہیں کر رہا ہوں، آڈیو بنانے کی بات کر رہا ہوں. جب یہ اپنی ریکارڈنگ سنیں گے نا بعد میں تو ان کا کانفیڈنس اور زیادہ بڑھے گا، اعتماد میں اضافہ ہوگا. دوستو یہ بہت اچھی شکلیں ہیں، اس پر تجربے کیے گئے تو باقاعدہ اس کے بہترین ریزلٹ نکلے. نمبر 10، ابھی بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے انتاکشری کھیلی جاتی ہے، وہ فلاں گانے کا پہلا لفظ اور فلاں گانے کا پہلا لفظ. ان بچوں کو اگر آپ قرآنی کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں، ایسے بہت سے ادارے پڑوسی ملک اور ہمارے یہاں ہے جہاں قرآن کمپیوٹر، یعنی کون سا لفظ اس سے پہلے ہے، کون سا لفظ اس کے بعد ہے، یہ کون سورہ مریم کی فلاں نمبر کی آیت وہاں سے پڑھو، اور قرآنی کمپیوٹر بنانا چاہتے ہیں تو ان کو کھیل کے طور پر بھی قرآن کی کلمات کی تلاش کروا، یعنی بتاؤ قرآن میں محمد کا لفظ کتنی مرتبہ آیا. یہ بچوں کو اس طرح اگر آپ مشغول کریں گے تو قرآن سے مربوط کرنے والے ہو جائیں گے. نمبر 11، ایک اور خاص بات کی طرف توجہ دلاؤں گا. تعلیم جو ہوتی ہے وہ عشاق قرآن کے واقعات پر مبنی کتابوں کی تعلیم ہونی چاہیے. ایک بہت عمدہ کتاب ہے مولانا اسلم صاحب شیخو پوری نور اللہ مرقدہ کی عشاق قرآن کے واقعات. میں مولانا سے درخواست کروں گا کہ اگر نہ ہو تو یہ روزانہ حفظ قرآن کی یا مدرسے میں جو بھی تعلیم کا وقت ہو اس وقت اس کی تعلیم، گھروں میں تعلیم، اس کے بڑے دور رس اثرات محسوس کیے گئے ہیں، بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے. نمبر 12، مسابقات میں شرکت. یہ جو کمپٹیشن ہوتے ہیں ماشاءاللہ ابھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کتنے اچھے طریقے سے قرآن مجید پڑھا. کمپٹیشن میں شریک ہونے سے ان کا ایک تو اعتماد بڑھتا ہے اور دوسروں کو بھی ترغیب ہوتی ہے. نمبر 12، ایک اور خاص بات کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ ہر وقت قرآن اپنی جیبی سائز یا موبائل کے اندر بچوں کو رکھنے کی تاکید کی جائے. یہ قرآن کی ترغیب اور تلاوت کا ذریعہ تو بنے گا، حفاظت کا بھی سبب بنے گا. آج کل بچوں کو اغوا کیا جا رہا ہے اور نہ معلوم کہاں سے اٹھایا جا رہا ہے، یہ بچوں کی حفاظت کا سبب بنے گا. نمبر 13، ایک اہم بات کی طرف توجہ دلا دوں، خاص طور پر بچیاں جو مرتد ہو رہی،
بچے، مولانا رمضان صاحب کو اطلاع ہوگی اور غالباً ان کے ہاں بھی جاری ہوگا، ایک پروگرام شروع ہوا ہے علم بالقلم. آپ جانتے ہی عقل کنواں میں قرآن لکھنے، یعنی ان بچوں کو قرآن لکھوایا جاتا ہے. تو بچوں کو قرآن لکھانے کی ترغیب، لیکن اس میں کچھ پابندیاں ہیں جو ماہرین کی مدد سے ہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت اچھا کام ہے اگر بچیاں اپنے ہاتھ سے قرآن لکھیں. پڑوسی ملک کی ایک عورت ہے نسیم اختر، انہوں نے تہجد کے وقت 250 میٹر سفید کپڑے پر کالے دھاگے سے قرآن تہجد کے وقت آخری وہر میں باوضو 35 سال میں مکمل کیا اور حج کے موقع پر وہاں پیش کیا. ہماری بیٹیاں کیوں نہیں کر سکتی یہ کام؟ یہ کیوں نہیں کر سکتی ہیں؟ لیکن کوئی متوجہ کرنے والا تو ہو. کریں گے انشاءاللہ. ہم اپنے وقت زیادہ ہوتا جا رہا ہے. نمبر 12 جس کی طرف توجہ دلانی ہے اور وہ یہ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، لیکن ایک مجلس میں حفظ قرآن سنانے کا بھی پروگرام ہونا چاہیے. آپ نے ایک مظلوم شہر کے بارے میں سنا ہوگا جو اوپن جیل، جس کا محاصرہ کر رکھا تھا ظالموں نے. آپ جانتے ہیں کہ وہ دشمن کے مقابلے میں کیسے ڈٹے رہے. ان کے پاس کون سی دولت تھی؟ ان کے پاس قرآن کی دولت تھی. وہاں گرمی کی چھٹیاں آتے ہی 60 دن کے اندر قرآن مکمل حفظ کرنے کا ایک معمول شروع ہوا تھا 2007 سے. 2007 میں 400 لوگوں نے حفظ کیا، 2008 میں 1600 لوگوں نے حفظ کیا اور 2010 تک 40,000 لوگوں نے حفظ مکمل کر دیا. اور وہاں گزشتہ سال 15 اگست کو صفوت الحفاظ کے نام سے ایک سنستھا ہے، ادارہ ہے، وہ ایک پروگرام منعقد کرتے ہیں جس میں ایک دن میں ایک مجلس میں قرآن ختم سنانے کا اہتمام ہوتا ہے. آپ کو رشک ہوگا، 7 سال کے بچے سے لے کر 75 سال کی دادیاں بھی وہاں قرآن سنا رہی ہیں. جس قوم کا قرآن کے ساتھ ایسا عشق و محبت کا تعلق ہو، ساری دنیا کی ٹیکنالوجی مل کر ان کو شکست نہیں دے سکتی. اور اب تو غزہ کے بعد کویت میں بھی یہ سلسلہ شروع ہوا، برطانیہ میں نے دیکھا برطانیہ میں یہ سلسلہ شروع ہے. تو ہمارے یہاں کیوں نہیں شروع ہونا چاہیے؟ اس میں کوئی واجب نہیں. جو خوشی سے ایک مجلس میں سنانا چاہے انشاءاللہ اس کے ذریعے اور زیادہ. میں پریکٹیکلی باتیں بتلا رہا ہوں، فضائل تو ہم سنتے رہتے ہیں، یہ کچھ پریکٹیکلی باتیں ہیں. ایک آخری بات سنا کر اپنی بات ختم کروں گا. ابھی رمضان کا موقع آ رہا ہے اور گرمیوں کی چھٹیاں بھی آ رہی ہیں. اس کو ہم قرآن سے جوڑنے کے لیے استعمال کریں. رمضان اور قرآن میں بہت زیادہ جوڑ ہیں. حافظ کے لیے تراویح سنانا فرض اور لازم سمجھا جائے. ہمارے استاذ فرماتے تھے جیسے نواقض وضو ہے، یعنی وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ایسے نواقض حفظ بھی ہے. ان میں سے ایک ہے محراب نہ سنانا، یعنی تراویح نہ سنان. حافظ اور تراویح نہ سنائے یہ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے لیے مدرسے کی طرف سے اگر اہتمام ہو تو بہت اچھا، چاہے وہ کمروں میں سنائے، لیکن ہر حافظ کو تراویح سنانے کا اہتمام، قواعد کے ساتھ، شرائط کے ساتھ ان کو سنانے کا اہتمام. اور ہمارے جو نوجوان طبقہ ہے ان کے لیے بھی ایک بات ہے کہ رمضان میں درس قرآن کی مولانا سے سفارش کیجئے کہ آپ درس قرآن کیجئے. ہر مسجد میں یہاں سے درس قرآن ہو اور اس میں سارے نوجوان بیٹھے. میرے پاس، میں کمانے کے لیے دبئی گیا، میرے پاس خط آیا، وہ زبان مجھے نہیں آتی، مثال کے طور پر انگریزی میں آیا، وہ زبان نہیں آتی، تو میں مارے پھرتا ہوں کہ مجھے یہ خط آیا ہے، پڑھ کر بتلا دو. اللہ نے آپ کے نام خط بھیجا ہے، رسالات من ربی، یہ قرآن اللہ کی جانب سے پیغام ہے، لیکن مجھے کبھی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں. درس قرآن کا سلسلہ جاری ہونا چاہیے. اور ہماری ماں اور بہنوں کو بھی یہ چند گزارشات تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، اس امید پر کہ انشاءاللہ اس پر عمل کیا جائے گا اور جلد از جلد اور میرے لیے یہ نجات کا ذریعہ ہوگا. اسی دعا پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے الفت قرآن پیدا کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مختصر دعا کر لیں. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہم ظاہر میں تیرے بندے، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے اللہ اس لائق نہیں تھے کہ تو قرآن کا مخاطب بننے کی سعادت سے ہمیں نوازتا. اے اللہ تو نے اے اللہ حفظ قرآن کی دولت بھی عطا فرمائی، علم قرآن کی دولت بھی عطا فرمائی. اے اللہ تیری اس نعمت کا کوئی شکر ادا نہیں کر سکتے. اے اللہ ہم اعتراف عجز کرتے ہیں. اے اللہ اس کو قبول فرما لے. اے اللہ جن بچوں نے حفظ قرآن کیا ان کے سینوں میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرما دے. اے اللہ اس مدرسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما. جنہوں نے مدرسے کا تعاون کیا اے اللہ دامے درم سخونے، اے اللہ جنہوں نے محبت بھری نگاہ سے دیکھا، جتنے مدارس ہیں ادارے ہیں اے اللہ سب کو محبت بھری نگاہ سے دیکھا. اے اللہ ان کی نسلوں میں دین کے دعات پیدا فرما، قرآن کے حفاظ پیدا فرما. اے اللہ خاص طور پر حاجی مختار صاحب اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما. اور جتنے جیالے اے اللہ جو قبر میں جا چکے، جنہوں نے بنیاد کھڑی کی، اے مولا آج درخت انہوں نے لگایا، پھل ہم کھا رہے ہیں مولا. اے اللہ ہمیں اپنے بزرگوں کی پرکھوں کی قدر کرنے کی، ان کے لیے دعائیں کرنے کی، ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن سے جوڑ دے، جوانوں کو قرآن سے جوڑ دے، قرآن کا عشق عطا فرما دے، قرآن کی لذت عطا فرما دے، قرآن کو اوڑھنا بچھونا بنانے کی توفیق عطا فرما دے، قرآن پر جینا مرنا نصیب فرما دے، قرآن کا عامل بنا دے، قرآن کا عاشق بنا دے، قرآن کا داعی بنا دے، قرآن کا مبلغ بنا دے. اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا. اے اللہ اس جگہ سے اے اللہ جیسے ماربل سپلائی ہوتا ہے، اے اللہ قرآن کے دروس کی سپلائی ہو، قرآن کے حفاظ کی سپلائی ہو، قرآن کے علماء کی سپلائی ہو. ایسی شکلیں اور صورتیں جاری فرما. اے اللہ یہاں تزکیہ کی دولت بھی لٹائی جائے، ایسی شکلیں اور صورتیں جاری فرما. ہم سب کا تزکیہ فرما. اے اللہ بڑا ڈر لگتا ہے. اے اللہ کسی زمانے میں تہجد کے فوت ہونے پر رویا کرتے تھے، آج تو ایمان کے لالے پڑے ہیں مولا. اے مولا اے مولا ارتداد سے حفاظت فرما دے. ہماری نوجوان بچیوں کو اے مولا نفرت کے سوداگر اے مولا اٹھا رہے ہیں مولا. اے مولا بھیڑیے شیاطین الانس والجن اے مولا ہمارے معصوم ننھی منی بسوم بچیوں کو ورغلا رہے ہیں مولا. اے مولا کرم فرما دے. اے اللہ کسی کو اس کی اولاد کے سلسلے میں آزمائش میں مبتلا نہ فرما. اے مولا جنہوں نے دعا کے لیے کہا لکھا، جو متوقع ہے، جن اکابرین نے دور سے توجہات فرمائی، دعائیں فرمائی، اے اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر بعافیت بصحت قائم فرما. ان کی حقیقی سرپرستی ہمیں نصیب فرما. اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما. ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے. ہم نے مانگا اپنی ضرورت کے موافق، تو اپنی شایان شان عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. رحمت